کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کالا جادو کرنے والوں کے بارے میں ایک سچی اور عبرت اثر کہانی۔ میں جس گاؤں میں پریکٹس کرتا ہوں اس کی آبادی مشکل سے 6000 سے زیادہ نہیں ہے۔ اس گاؤں کا نام سعید پورہ ہے۔ گاؤں میں مریضوں کا علاج کرتے ہوئے ایک عرصہ بیت چکا ہے۔ اس دوران کئی ڈاکٹر آئے لیکن زیادہ عرصے اپنی کلینک کو نہ چلا سکے۔ میں اس گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ مجھے اس علاقے سے محبت تھی، علاقے کے لوگوں سے محبت تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی مجھے پسند کرتے ہیں۔ میری کلینک کی کامیابی کا راز ہی یہی ہے کہ میں سب لوگوں سے واقف ہوں، اس لیے مریضوں کے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں۔ میرے علاج سے مریضوں کو جلد شفا مل جاتی ہے، اس لیے مریض میرے کلینک کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت میں کلینک میں بیٹھا ہوا تھا۔ عمیر کلینک میں داخل ہوا۔ وہ کئی دنوں سے علاج کے لیے آ رہا تھا لیکن اس کی طبیعت بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ عمیر، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ڈاکٹر صاحب، میری طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے دن بدن مزید خراب ہو رہی ہے۔ میں پوری کوشش تو کر رہا ہوں کہ تمہاری طبیعت جلد سے جلد بہتر ہو جائے۔ اس مقصد کے تحت تمہیں اچھی سے اچھی دوائیاں بھی دے رہا ہوں۔ ہاں، ایسا تو ہے، مگر میں بچ نہیں سکوں گا۔ مایوسی کی باتیں نہیں کرتے عمیر، تم ایک نوجوان آدمی ہو، تم پر گھر کی ذمہ داریاں ہیں، گھر والوں کو تم سے بڑی توقعات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں تو زندہ رہنا چاہتا ہوں لیکن موت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ موت پیچھا کر رہی ہے؟ یہ کیا کہا تم نے؟ ڈاکٹر صاحب، مجھے خواب میں بھی نظر آ رہی ہے موت۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اسی لیے تمہیں اس قسم کے خیالات آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ تم کوئی نجومی ہو کیا؟ میں مانتا ہوں میں نجومی نہیں ہوں، لیکن کیا؟ مجھے ایسے خواب نظر آ رہے ہیں کہ کوئی شخص ہے جس نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، اس کے پاس کالی مرغی ہے جو اس کے پاؤں کے نیچے دبی ہوئی ہے، اور وہ کسی سے مخاطب ہوئے کہتا ہے، فکر نہ کرو، جس دن یہ مرغی میرے ہاتھوں ذبح ہوگی اس دن عمیر اس دنیا میں زندہ نہیں رہے گا۔ تب دوسرا شخص اس کو کہتا ہے، یہ تمہارے اختیار میں ہے، جلدی سے مرغی کو ذبح کر ڈالو۔ اس کا بھی چہرہ بہت دھندلا ہے، صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میرے اختیار میں نہیں ہے نا، تبھی تاخیر ہو رہی ہے۔ عمیر کی زندگی بہت ہے لیکن میں مصنوعی طریقے سے اس کی طویل عمر کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، اس بنا پر تاخیر ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے۔ اتنے میں عمیر خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ میں ان کی باتیں سن کر گھبرا جاتا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا لیکن اس وقت میں اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ کیا تم ان باتوں پر یقین رکھتے ہو عمیر؟ جس طرح میری طبیعت بگڑ رہی ہے اس لیے ایسی باتوں پر یقین آنا فطری سی بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ عمیر کی بات سن کر میں ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گیا۔ کوئی تمہاری جان کیوں لے گا عمیر؟ انسان کے کئی دشمن ہوتے ہیں نا، لیکن پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ انسان جس کو اپنا بہترین دوست سمجھ رہا ہوتا ہے وہی اندر سے اس کا دشمن بھی نکل آتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا میرا کون دشمن بن بیٹھا ہے جو میری جان لینا چاہتا ہے۔ کیا تم نے کسی عامل سے رجوع کیا ہے عمیر؟ گاؤں میں تو کوئی اچھا عامل ہے نہیں ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، تم گھبراؤ نہیں، میرا شہر میں ایک عامل دوست ہے، میں اس سلسلے میں اس سے مشورہ کروں گا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ ڈاکٹر صاحب، جلدی کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے اور دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، میں کل ہی شہر جاؤں گا اور تمہارے مسئلے کے بارے میں عامل دوست سے بات کروں گا۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ شہر میں مجھے چند ضروری کام تھے، اس لیے میں نے شہر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ دوسرے ہی دن شہر پہنچ گیا۔ ظہیر احمد میرا ایک اچھا دوست تھا، وہ عملیات میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ میں جب اس کے پاس گیا وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے جب اسے عمیر کے بارے میں بتایا تو وہ مسکرایا۔ کچھ دیر وہ کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں بناتا رہا۔ اس نے پھر سگریٹ سلگا کر پینا شروع کر دی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ مجھے بھی جلدی نہیں تھی، اس لیے ظہیر کو ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ کچھ دیر ظہیر کی یہی حالت رہی، پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ عمیر ٹھیک کہہ رہا ہے، اسے مصنوعی طریقے سے موت کی نیند سلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مصنوعی موت؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔
میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ مصنوعی موت کا میں نے پہلی بار سنا تھا، اس لیے میری دلچسپی بڑھ گئی اور میں بے چین ہو گیا تھا یہ جاننے کو کہ مصنوعی موت کیا ہوتی ہے۔ کالا علم کرنے والے بعض عامل اپنے کام میں اتنا ماہر نہیں ہوتے کہ وہ انسان کو موت کی نیند سلا دیں۔ ایسے عامل اپنے عمل کے زور پر پہلے انسان کو بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، پھر وہ شخص کومے میں چلا جاتا ہے۔ جب تک اس کی زندگی پوری نہیں ہو جاتی وہ کومے کی حالت میں زندہ لاش بن کر رہتا ہے۔ جب زندگی پوری ہو جائے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ظہیر نے مجھے بتایا۔ اچھا، اب میں پوری طرح سے سمجھ گیا کہ تم مصنوعی موت کسے کہہ رہے ہو۔ میرا علم بتا رہا ہے کہ کالا جادو کرنے والا عامل تمہارے گاؤں میں ہی رہتا ہے اور عمیر کو موت کی نیند سلا دینے کا خواہش مند بھی اسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ پر وہ عمیر کو کیوں مروانا چاہتا ہے؟ عمیر گاؤں میں رہتا ہے مگر اس کا کاروبار ہے، اس سے وہی جیلس ہوگا جو کاروباری شخص ہو اور عمیر کے کام سے اس کا کام متاثر ہو رہا ہو۔ اب کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے کیا عمیر مصنوعی موت سے بچ جائے گا؟ ہاں بچ جائے گا، اسے میری بات ماننا پڑے گی۔ کیا بات؟ عمیر کو ہر وقت باوضو رہنا پڑے گا۔ میں کچھ تعویذ دوں گا، ہر روز ایک تعویذ عمیر کو اپنے بدن پر مل کر جلانا ہوگا۔ 40 دن یہ عمل کرنے پر وہ عامل اور جو یہ کام کرا رہا ہے دونوں ہی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ پر وہ کیسے؟ کالے علم کا علاج کرانے سے وہ کالا علم واپس کرنے والے پر چلا جاتا ہے۔ میرے عمل سے یہ کالا علم دونوں افراد پر واپس جائے گا۔ پھر میں کچھ دیر ظہیر کے پاس بیٹھ کر چلا آیا۔ اس نے جو تعویذ دیے تھے وہ بھی میں نے احتیاط سے جیب میں رکھ لیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ پاک کا کلام جو پڑھنے کے لیے بتایا تھا وہ بھی میں نے اپنے پاس لکھ کر رکھ لیا۔ عمیر جب میرے کلینک پر آیا اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ میں نے اسے ظہیر سے ہونے والی بات چیت بتا دی۔ اس پر وہ بولا، ڈاکٹر صاحب، کاروبار میں زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کے حریف ہوتے ہیں، لیکن کسی کی جان لینے پر آ جائیں یہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا۔ گاؤں میں ہی کاروبار اچھا ہونے کی وجہ سے کئی لوگ مجھ سے جلن رکھتے ہیں، میں نے کبھی ان لوگوں کی پرواہ نہیں کی۔ تمہیں اب توجہ دینی ہوگی ورنہ تم زندگی بھر کومے میں جا سکتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ رات گرمی زیادہ تھی اس لیے عمیر چھت پر سو گیا۔ اچانک رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھل گئی۔ صحن میں نیم کے درخت پر اسے ایسا لگا کہ کوئی ہے۔ چاند کی روشنی اس قدر زیادہ تھی دور تک آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ایک عجیب و غریب خوفناک مخلوق تھی۔ اس سے پہلے اس طرح کی مخلوق اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ گدنما مخلوق تھی لیکن گدھ نہیں تھا۔ عمیر کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ مخلوق اسے گھورے جا رہی تھی جیسے ابھی اس پر حملہ کر دے گی۔ کون ہو تم؟ عمیر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں تمہاری موت ہوں، اس غیر مرئی مخلوق نے کہا۔ اسے انسانی بولی میں بات کرتا دیکھ کر عمیر کو بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم میری موت بن کر آئے ہو؟ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں تمہیں کیوں مارنا چاہتی ہوں، پر کوئی طاقت ہے جو مجھے تمہیں مارنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تو پھر تم مجھے مار کیوں نہیں دیتی؟ ابھی وقت نہیں آیا ہے، جب تمہارا وقت آئے گا نا تو تمہاری جان لینے میں مجھے صرف ایک لمحہ درکار ہوگا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ وقت بتائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، پر میں نے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، پھر تم مجھے کیوں نقصان پہنچانا چاہتی ہو؟ میں نے بتایا ہے نا، مجھے خود نہیں معلوم، بس مجھے تمہارے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ تو تم یہی بتا دو کہ تم کس کے اشارے پر مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہو؟ جس عامل نے مجھے قابو کیا ہوا ہے وہ تمہارے گاؤں میں رہتا ہے۔ اس نے تمہیں کیسے قابو کیا ہے؟ عملیات کے ذریعے۔ عملیات کے زور پر مجھے قابو کیا ہوا ہے۔ وہ آئے دن مجھ سے غلط کام کرواتا رہتا ہے، تو تم اسے منع کیوں نہیں کرتی؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ پر وہ کیوں؟ میں نے بتایا ہے نا کہ میں عملیات سے اس کے قابو میں آ گئی ہوں۔ تم اس کے حکم پر دوسروں کی جان لیتی ہو، کسی دن اس کی گردن بھی تو موڑ دو نا۔ یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل۔ ابھی عمیر اس سے کچھ اور بات بھی کرنا چاہتا تھا کہ وہ نادیدہ مخلوق غائب ہو گئی۔ عمیر کو اس سے بات کر کے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ روحانی علاج سے وہ مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سک رہی۔ ایک دن عمیر اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کی نظر شام لال پر پڑی۔ وہ فٹ پاتھ پر اس طرح بیٹھا تھا جیسے لیٹا ہو۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، ہر وقت گھر کے اندر بنائی بیٹھک میں مختلف عملیات کرنے میں مشغول رہتا تھا۔ پورے علاقے میں وہ مشہور تھا۔
جن لوگوں کو کسی پر کالا جادو کرانا ہوتا تھا وہ شام لال کے پاس ہی آتے تھے۔ اسے گھر سے باہر وہ بھی اس طرح فٹ پاتھ پر دیکھ کر عمیر کو بڑی حیرت ہوئی۔ شام لال اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کے اس طرح گھورنے پر عمیر کو پریشانی ہو گئی کہ وہ اسے کیوں گھور رہا ہے۔ خاصی دیر ہو جانے پر وہ خود ہی شام لال کے پاس گیا۔ خیریت ہے نا؟ آج گھر سے کیسے نکل آئے؟ ورنہ لوگوں کے بلانے پر بھی نہیں آتے۔ جس کو مجھ سے کام ہو وہ میرے پاس آئے، میں کیوں اس کے پاس جاؤں؟ شام لال نے برا سا منہ بنا کر کہا، اور تم نے مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ کسی کے پاس جا سکوں۔ میں نے نہیں چھوڑا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شام لال؟ عمیر کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، پر میں کچھ سمجھا نہیں۔ تم مجھ سے بڑے جادوگر لگ رہے ہو۔ میرا جادو ٹونے سے کوئی واسطہ نہیں شام لال۔ میں خاصی دیر سے یہاں یہی نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تم کیا عمل کرتے ہو۔ میں تو دکان پر بیٹھ کر کاروبار کرتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں؟ مجھ سے مت چھپا، سچ سچ بتا دے۔ کیا بتا دوں؟ یہی کہ تو نے مجھے تباہ و برباد کس عمل سے کیا ہے۔ میں تجھے مصنوعی موت کا شکار بنانا چاہتا تھا، اور چند دن گزرنے پر میں خود مصنوعی موت کا شکار ہو جاؤں گا۔ شام لال نے بے بسی سے کہا، تم کالے جادو کے ماہر ہو نا، تو تم خود کو بچا لو۔ تم نے ایسا عمل کیا ہے میں کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ عمیر کو اس کی بے بسی پر ترس آ رہا تھا۔ شام لال نے خود اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تھا۔ تم نے کس کے کہنے پر ایسا کیا ہے شام لال؟ جس کے کہنے پر میں نے کیا وہ تمہاری کاروباری برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے جو میرا ہو رہا ہے، شام لال نے کہا۔ اس کے جانے پر عمیر اپنی دکان پر آ کر بیٹھ گیا۔ شام لال خود اپنا راز اسے دے گیا تھا۔ اس کی مصنوعی موت کا معاملہ ٹل گیا تھا۔ چند دن گزرنے پر عمیر کو خبر مل گئی، شام لال کومے میں چلا گیا۔ اس کا حریف دکاندار شمیم بھی کومے میں چلا گیا تھا۔ شمیم کے کومے میں جانے پر عمیر کو پتہ چل گیا کہ یہی ہے وہ شخص جو عمیر اور اس کے کاروبار سے حسد کرتا تھا، اور جس نے شام لال سے مل کر اس پر کالا جادو کرایا تھا۔ کاروبار میں شمیم اس سے بہت پیچھے رہ گیا تھا، اسی لیے وہ ہر وقت لوگوں کے سامنے عمیر کی برائیاں کرتا رہتا تھا۔ عمیر کے ذہن میں شام لال الجھن دے گیا تھا۔ اس نے کچھ عمل کیا ہی نہیں تو پھر وہ کیوں عمیر پر الزام لگا رہا تھا کہ اس کے عمل کرنے پر شام لال مصنوعی موت کا شکار ہوا ہے۔ عمیر ایک روز پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے تذکرہ کیا، ڈاکٹر صاحب میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر شام لال نے کیوں مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میرے عمل سے اس کا کام تمام ہو گیا ہے؟ شام لال ٹھیک کہتا ہے، وہ تمہارے عمل سے ہی اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ پر وہ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ تم نے ہر وقت باوضو رہنا شروع کر دیا تھا، اللہ پاک کا کلام پڑھتے رہے ہو، اور ساتھ ہی میرے دوست عامل کے دیے ہوئے تعویذ بھی اپنے بدن سے جلا کر پھینکتے رہے ہو۔ بس یہی وہ عمل ہے جس سے شام لال کا کالا جادو کا وار اس پر واپس چلا گیا۔ یعنی اللہ پاک کا کلام پاک پڑھنے اور باوضو رہنے کے اتنے فوائد ہیں؟ ہاں ایسی ہی بات ہے، اس سے روحانی عملیات کرنے والے دوران علاج باوضو رہنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ میرا علاج تو مکمل ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، میں صحت یاب ہو چکا ہوں، مجھ پر کالا جادو کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، لیکن میں اب بھی ایسا کروں گا کہ باوضو رہوں گا اور اللہ پاک کا کلام پڑھ کر پھونکا کروں گا تاکہ مجھ پر کوئی اور کالا جادو نہ کر سکے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا، اور اس کے ساتھ میں وہ راز بھی جان گیا کہ جس سے کالے جادو سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔